اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تم اپنے رب کا کلام سن رہے ہو، تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت طبیعت، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے اور آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل مضطرب تھا۔ آپ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی، انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیوں کو اتار دو، اپنی جوتیوں کو اتار دو، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو جن سے۔ اس کا مطلب یہ، یہاں سے سمجھ میں یہ آیا کہ پاک اور مقدس جگہ کے اوپر جب حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے۔ پاک اور مقدس جگہ پر حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے۔ اور جب اللہ سے ہم کلام ہوں، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے، اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔ اور تیسرا اس لیے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ اس مقدس وادی، جس مقدس وادی کی زمین پر تم داخل ہوئے ہو، اس مقدس وادی میں داخل ہونے کی وجہ سے تاکہ تمہارے ننگے پاؤں کو اس برکت والی مٹی سے برکت حاصل ہو جائے۔ یہ نبیوں کا حال ہے، یہ نبیوں کا حال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں 35 سال ہو گئے عالم یلمئی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، 35 سال ہو گئے ہم نے اس آستانے کے اوپر سینکڑوں مرتبہ حاضری دی۔ کبھی کسی نے ان 35 سالوں میں ہمیں وہاں پر جوتی پہن کر جاتے ہوئے دیکھا ہو؟ 6 کلومیٹر پہلے ککر والے اڈے کے اوپر ہم اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں، وہیں پر جوتیاں اتار دیتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر ایک واقعہ للہ شریف والوں کا لکھا ہے۔ حضرت غلام مرتضوی جو بیربل شریف والے ہیں، وہ واقعہ پڑھنے والا ہے کہ یہ جوتیاں اتار کر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سی برکتوں سے، کون سی ولایت سے اور کون سی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ آہا، یہ تو نبیوں کو حکم ہوا ہے کہ پاک وادیوں میں جوتے اتار دو، اگر کچھ لینا ہے تو جوتے اتار دو، وہاں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پاک اور مقدس جگہوں پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کلام ہو، دعا کی جائے، اس وقت بھی جوتے اترے ہونے چاہیے۔ مقدس جگہوں کی جو زمین ہے، اس کی مٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس سے نبیوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ نبیوں نے مقدس جگہوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے ولیوں کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ قرآن بتا، ویسے میں آپ کو درجنوں حکایات سنا دوں، درجنوں اولیاء اللہ کے واقعات سنا دوں، احادیث سنا دوں، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اتار دیجئے اپنے جوتے، اب اپنے رب سے ملاقات، اس سے ہم کلام ہونے کا وقت آ گیا ہے جن سے۔ تو معلوم ہوا مقدس جگہوں کے ادب کے اندر اور احترام کے اندر جوتے اتار دینا یہ صرف اللہ کے ولیوں کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم جب انبیاء کرام کے مزارات، اولیاء کرام کے مزارات کے پر جاتے ہیں جہاں وہ آرام فرما ہیں، تو ہم لوگ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ کہیں پاک پتن شریف، کہیں سرہند شریف، کہیں شرکپور شریف، کہیں پیلے گوجرا شریف، کہیں لاہور شریف، کہیں حضور غوث اعظم جن کا ذکر ہو رہا ہے، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، گیلانی،
محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، کہیں بغداد شریف، میں نے اجمیر شریف کے اندر سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اوپر مسلمان تو مسلمان ہندو اور سکھوں کو بھی جوتے اتار کر آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نے اجمیر شریف میں اپنی آنکھوں سے، یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، کوئی پڑھی پڑھائی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اجمیر شریف کے اندر مسلمان تو ہزاروں لاکھوں ہندو اور سکھ، ہندو اور اچھا میں نے مسلمانوں کو دیکھے وہ تو پھر وہ جہاں ٹوکن ملتا ہے وہاں جا کے جوتے اتارتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندو اور سکھ 1 کلومیٹر پہلے ہی جوتے اتار دیتے ہیں، جوتے یہاں پر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور سروں پر گلاب کے پھولوں کی ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک کے آستانے پر میں نے خراسان کے وہ مہنگے ترین گھوڑوں کا ریوڑ دیکھا، مہنگے ترین گھوڑوں کا ریوڑ، کہیں سے تحفہ آیا تھا، کہیں سے تو امام مالک کی بارگاہ میں، اور کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی، دونوں اپنے وقت کے شریعت کے سب سے بڑے امام شافعی کہتے ہیں میں نے امام مالک کے آستانہ مقدس کے اوپر میں نے خراسان کے مہنگے ترین گھوڑوں کا ایک ریوڑ دیکھا، تو میں نے امام مالک سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت یہ گھوڑے، یہ ریوڑ، ایک ایک گھوڑا، آج جو لوگ گھوڑوں کی پہچان رکھتے ہیں جا کے یورپ یا گلف کی کنٹری سے پوچھیں، کروڑوں 10 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا، 50 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا، ایسے گھوڑوں کی نسلیں ہیں جو انسی ہیں۔ پاکستان میں تو وہ گھوڑے ہی موجود نہیں ہیں، پاکستان کے گھوڑوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ان سے، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں وہ دیکھا ایک گھوڑوں کا ریوڑ، میں نے امام مالک سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ ایسے کمال کے گھوڑے؟ تو امام مالک فرمانے لگے، اے ابو عبداللہ یہ سارے گھوڑے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہیں، یہ گھوڑے تم لے جاؤ۔ میں حیران ہوا، امام شافعی فرما رہے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت سارے گھوڑے میرے ہیں؟ فرمایا تم لے جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں دے دیے۔ آپ فرمانے لگے حضرت ایک گھوڑا تو رکھ لیں، ایک گھوڑا تو رکھ لیں، کوئی سواری کے لیے کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، آپ سارے مجھے دے رہی ہیں کہ میں لے جاؤں؟ فرمایا نہیں، ایک گھوڑا بھی نہیں رکھنا، تم ایک گھوڑا بھی لے جاؤ جون سے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو امام مالک فرمانے لگے امام شافعی کو کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک مٹی، یعنی مدینہ منورہ میں امام مالک رہتے تھے، اس مبارک مٹی، مدینہ منورہ کی مبارک مٹی جو ہے، میں اس مٹی کے اوپر کسی سواری کے اوپر سوار ہوں اور اس سواری کے کھروں سے اس مٹی کو میں روندوں، یعنی مٹی اڑاتا ہوا گزروں، جس مٹی کے اوپر اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کا روضہ ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ امام شافعی کو فرمایا ابو عبداللہ یہ سب تم لے جاؤ، یہ سب تم لے جاؤ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اصل میں آپ کو جو جوتیاں اتارنے کا حکم حاصل ہوا، آپ کو جو یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ ان پیروں کو اس مقدس وادی کی مٹی لگ جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی برکت حاصل ہو جائے، اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور بزرگ مقامات کے اوپر اپنی جوتیاں پہلے ہی اتار دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ، ایک عام اصول ہے کتابوں میں لکھا ہے، بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ادب کے تقاضے کے مطابق وہاں پر جوتیاں اتار کر جاتے ہیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کسی بادشاہ کے دربار میں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے،
اس لیے فرمایا موسیٰ جوتیاں اتار دو، جوتیاں اتار دو، اس فرش کو تمہاری جوتیوں سے روندا نہیں جانا چاہیے۔ ایک کتاب ہے میرے پاس میری لائبریری کے اندر، آپ یہ واقعہ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ کتاب کی جو بندہ زیارت کرنا چاہے میری لائبریری میں آ کر کر سکتا ہے۔ عبد المصطفیٰ محمد عارف قادری ضیائی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیدی ضیاء الدین احمد قادری۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی سوانح حیات بایوگرافی لکھی ہے جن سی ہے۔ سیدی ضیاء الدین احمد قادری قطب مدینہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو، مشہور و معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ بزرگ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 278 اور صفحہ نمبر 376 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کے اندر 2 جلدیں ہیں اس کتاب کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید جب استنبول سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کا گھوڑا اور بگی ٹرین کے ذریعے مدینہ طیبہ پہنچا دیا جاتا۔ آج بھی جو لوگ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں وہ پرانا ترکیوں کے زمانے میں جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ ابھی بھی انہوں نے ایک میوزیم کے طور پر وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ گو کہ وہاں پر ابھی نئی ٹرین شروع ہو گئی ہے، مگر وہ میوزیم کے طور پر انہوں نے اسٹیشن ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس کتاب میں لکھتی ہیں کہ سلطان عبد الحمید جب استنبول سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا گھوڑا اور بگی ٹرین کے ذریعے وہاں پر پہنچا دیا جاتا، اور پھر سلطان اسی گھوڑے اور بگی کے اوپر بیٹھ کر جب ٹرین مدینہ منورہ کے باہر پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے۔ اب جب اس بگی کے اوپر بیٹھ کر اپنا وہ گھوڑا اور وہ بگی جو استنبول سے ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ چکی ہے، اب جب وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے تو دور ان کو روضہ رسول دکھائی دیتا، دور۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو موٹر وے سے اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 5-10 کلومیٹر پہلے ہی روضہ رسول مسجد نبوی کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں انٹر ہوں تو پھر تو لازماً آپ کو 5-10 کلومیٹر پہلے وہ مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے وہ دیکھی ہیں۔ تو اب سلطان عبد الحمید اپنی اس بگی کے اوپر، اس گھوڑے کے اوپر، اب جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے تو جیسے ہی دور روضہ رسول کے اوپر نظر پڑتی تو فوراً بگی رکوا دیتے اور سواری سے اتر جاتے اور کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ کی اس مبارک فضا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے۔ اس کے بعد جھکتے اور جھک کر گھوڑے کے جو سوم میں، گھوڑے کے جو پاؤں ہیں، گھوڑے کے سوم اور پاؤں کو بوسہ دیتے، کیونکہ ان سوموں کے اوپر، گھوڑے کے ان پاؤں کے اوپر مدینہ طیبہ کی گرد و غبار موجود ہوتی تھی۔ بتاؤ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا، کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا۔ ایک آج کل کے بادشاہ ہیں، ایک آج کل کے ہمارے حکمران ہیں، ایک وہ بادشاہ تھے، وہ بادشاہ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کتنے ملکوں کی بادشاہت میرے نیچے موجود ہے، وہ اس گھوڑے کے سموں، اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے، کیونکہ گھوڑے کے سموں کے اوپر مدینہ منورہ کی گرد و غبار موجود ہوتی، پھر حرم شریف میں داخل ہوتے، پھر مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے اوپر حاضر ہوتے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اتروا دیں کہ موسیٰ اب ایک مبارک سرزمین میں داخل ہو رہے ہو، اس لیے یہاں داخل ہونے سے پہلے جون سے اپنی جوتیاں اتار دو تاکہ اس مقدس زمین کی مٹی کی برکت تمہارے وجود کو حاصل ہو، تمہارے وجود کو حاصل ہو۔